عالمی وبا ایک ہی روز میں 13 افراد کی جان لے گی۔ ملتان میں 4، مظفر گڑھ 3، میاں والی اور سرگودا میں 2 اموات ریکارڈ۔ بہاولپور اور رحیم یار خان میں بھی ایک مریض دم توڑ گیا۔ نستر اسپتال میں 22 مریضوں میں کورونا کی تصدیق ہوئی، 16 کی حالت تشویشناک، 3 وینٹیلیٹر پر منتقل۔ سرگودا میں 39 افراد کورونا کا شکار، ڈی جی خان میں 7 اور میاں والی میں 5 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ خستہ حال سڑکیں، ناقص سیوریج سمیت دیگر مسائل کا ہوگا ازالہ۔ ملتان کی ترقی کے لیے 1 ارب روپے کا خصوصی پیکج تشکیل۔ سیوریج، سڑکوں کی تعمیر اور صاف پانی کی 154 سے زائد اسکیمیں شروع کرنے کا فیصلہ۔ مظفر گڑھ میں بھی ممبران قومی اسمبلی کو 15 کروڑ روپے کے فنڈز کی منظوری دی گئی۔ ڈپٹی کمشنر امجد شعیب ترین کی زیر صدارت اجلاس، بجلی، سولنگ، ٹفٹائل سمیت سڑکوں کی مرمت ہوگی۔ آمدن کا حساب دینے کا وقت گزر گیا، بر وقت گوشوارے جمع نہ کروانے والوں کی خیر نہیں۔ بہاولپور میں ایف بی آر کا 1 ارب 48 کروڑ روپے کے جرمانے نوٹسز بھجوانے کا فیصلہ۔ 1,05,000 سے زائد ٹیکس دہندگان رجسٹرڈ، صرف 68,000 افراد نے ٹیکس جمع کروایا۔ نہ دہندگان کو 40,000 روپے فی کس جرمانہ کیا جائے گا۔ کنسٹرکشن انڈسٹری کو دی گئی سہولت کی ڈیڈ لائن 31 دسمبر کو ختم۔ ملتان میں تاجروں نے حکومت سے کنسٹرکشن شعبہ کو دی جانے والی مدت بڑھانے کا مطالبہ کیا۔ مرکزی نائب صدر تنظیم تاجران شیخ اکرم حکیم نے کہا کہ کنسٹرکشن ہوگی تو باقی کاروبار چلیں گے۔ عمران خان کو اپنے دور حکومت تک مدت بڑھا دینی چاہیے۔ ملتان میں فیکٹریز کا زہریلا پانی کھلے عام نہروں میں ڈالا جانے لگا۔ زہریلا مواد اور سیوریج کا گندا پانی آبی حیات اور انسانوں کے لیے خطرہ قرار۔ شاہ عبداللہ میں فیکٹریز کا فضلہ مکینوں کے لیے وبال جان بن گیا۔ اہل علاقہ سراپا احتجاج۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ماحولیات نے نوٹس لے لیا۔ وہاڑی روڈ پر قائم فیکٹری مالکان کو وارننگ لیٹر جاری۔ بولے ایم ڈی واسا کے مطابق فنڈز نہ ہونے کی وجہ سے ڈسپوزل پر کام نہیں کر رہے۔ ڈیرہ غازی خان کی بہاری کالونی میں سیوریج کا نقارہ نظام، گندا پانی گلیوں میں جمع، علاقہ مکین پریشان۔ ادھر احمد پور شرکیہ میں عباسیہ چوک 6L نہر کچرا کنڈی کے مناظر پیش کرنے لگے۔ نہر میں گندگی کے انبار، شہری پریشان، انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ وہاڑی میں گرین اینڈ کلین کے دعوے ہوا ہو گئے، شہر کے پارکس کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگے۔ مثالی سر سید پارک خستہ حال، جھولے اور 4 دیواری بھی ٹوٹ گئی۔ لودھرا میں میونسپل اسٹیڈیم کچرا کنڈی کا مرکز بن گیا، جگہ جگہ گندگی، گھڑے بڑھ گئے۔ ادھر دنیا پور کی سڑکیں بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار، راہگیر اور مکین پریشان، انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ میاں والی میں انتظامیہ کی مبینہ غفلت اور نااہلی کا معاملہ، یونیورسٹی روڈ کے درمیان موجود بجلی کا کھمبا خطرے کی گھنٹی بن گیا۔ شہری پریشان، وہ کہتے ہیں کہ متعدد حادثات رونما ہو چکے ہیں، ڈی سی کے نوٹس میں لایا گیا مگر کوئی عملی اقدامات سامنے نہیں آئے، اعلیٰ حکام سے مسئلہ حل کرانے کا مطالبہ۔ مارکیٹ کمیٹی فتح پور کے دفتر کی منتقلی نامنظور، لیا میں انجمن تاجران میدان میں نکل آئے، کہتے ہیں دفتر کی منتقلی تاجروں کے ساتھ ناانصافی ہے، اعلیٰ حکام سے منتقلی کا نوٹس واپس لینے کا مطالبہ۔ سرگودا میں غیر قانونی موٹر سائیکل رکشوں کے اڈے ختم کرنے کا فیصلہ، میٹروپولیٹن کارپوریشن نے روزانہ کی رکشے کی فیس ختم کر دی۔ رکشہ ڈرائیور پریشان، انتظامیہ سے بازاروں سے باہر رکشہ سٹینڈ فراہم کرنے کا مطالبہ۔ سرگودا میں زیدی روڈ کا تعمیراتی کام مکمل، ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ صوبائی وزیر انصر مجید نیازی نے 2 کروڑ روپے کی لاگت سے بنایا گیا 500 میٹر روڈ کا افتتاح کیا۔ مقامی افراد خوش، کہتے ہیں روڈ بننے سے کاروبار میں بہتری آئے گی اور ٹریفک کی روانی بھی بہتر ہوگی۔ کرسمس پر مسیحی افسران اور ملازمین کو 85 لاکھ روپے اعزازیہ دینے کا فیصلہ، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد قاسم خان نے بڑا اعلان کر دیا۔ پنجاب کی عدلیہ میں تعینات 105 مسیحی افسران کو اعزازیہ دیا جائے گا۔ ہائی کورٹ ملتان بینچ کے 7 اور بہاولپور کے 4 افسران کو اعزازیہ ملے گا۔ مظفر گڑھ میں 7 لاکھ ایکڑ پر گندم کاشت ہو چکی، غلط سپرے کرنے سے گندم کی پیداوار 40% تک کم ہو سکتی ہے۔ مظفر گڑھ میں محکمہ زراعت نے گندم کی کاشت کے متعلق ہدایات جاری کر دی۔ گندم کو پہلا پانی لگنے کے قریب ہے، کسان پانی اور سپرے کے وقت احتیاط کریں۔ ڈیرہ غازی خان میں گندم کی کاشت کے بعد جڑی بوٹیوں کی تلفی شروع، محکمہ زراعت نے کاشتکاروں کو آگاہی کی فراہمی کا آغاز کر دیا۔
ڈائریکٹر زراعت توسیع مہر عابد حسین کہتے ہیں کہ جڑی بوٹی کی تلفی وقت پر بہت ضروری ہے. جڑی بوٹی کے خاتمے کے لیے کاشتکار وقت پر سپرے کریں. ملتان میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ملاوٹ مافیا کے خلاف کارروائی. فوڈ سیفٹی ٹیمز کی 142 فوڈ پوائنٹس پر چیکنگ. ناقص انتظامات پر 3 یونٹس کو سیل کر دیا گیا. 2100 کلو مشری برآمد. 6 کلو رنگ کارڈ. 3 کلو. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی 13ویں برسی کی تیاریاں. ملتان گھڑی خدا بخش میں شرکت کے لیے پیپلز پارٹی کا قافلہ بذریعہ ٹرین روانہ. ڈویژنل صدر خالد حنیف لودھی کا کہنا ہے کہ وہ شہید بے نظیر بھٹو کی سیاسی اور سماجی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے جا رہے ہیں. ملتان میں ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ فاروق ڈوگر ان ایکشن. ممتاز آباد اور گلشن مارکیٹ فیلڈ دفاتر کا دورہ کیا. دوران چیکنگ پیدائش، وفات، شادی کے اندراج میں بے شمار بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا. فاروق ڈوگر نے غیر حاضر کلرکوں کو معطل کیا. میٹروپولیٹن کارپوریشن کے MORs کے خلاف کارروائی کے لیے کمشنر ملتان کو سفارش بھی کر دی. ڈائریکٹر جنرل اسٹریٹجک کوآرڈینیشن بورڈ ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب شوکت علی کا چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو ملتان کا دورہ. چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی ورکنگ، بچوں کو دی جانے والی سہولیات اور ہاسٹل کا معائنہ کیا اور بچوں سے ملاقات بھی کی. بچوں کو پولیو کے قطرے پلانا محفوظ زندگی کی علامت ہے. DC بہاولپور مظفر خان سیال کی زیر صدارت اجلاس کا انعقاد کیا گیا. چیف ایگزیکٹو ہیلتھ ڈاکٹر اورنگزیب کی گفتگو. بولے ضلع میں 18,000 بچے دوسرے شہروں سے آتے ہیں، انہیں بھی پولیو کے قطرے پلاتے ہیں. ڈپٹی کمشنر آفس خانیوال میں یوم قائد اعظم محمد علی جناح کی تقریب. MPA شاہدہ ملکہ، ڈپٹی کمشنر آغا ظہیر عباس شرازی اور SP انویسٹیگیشن سمیت سول سوسائٹی کے افراد کی شرکت. ملتان میں سوشل ویلفیئر کی جانب سے بصارت سے محروم افراد کے لیے خوشخبری. سرکاری اداروں میں ملازمت دلوانے کے لیے سوشل ویلفیئر کو 9 نابینا افراد کی لسٹ فراہم کر دی گئی. نابینا افراد کو ان کی تعلیم اور میرٹ پر ملازمتیں دی جائیں گی. رحیم یار خان میں مستحق افراد کے لیے خوشخبری. بیت المال کی جانب سے 1 کروڑ 80 لاکھ کے فنڈز کی تقسیم کی تیاریاں اختتامی مراحل میں پہنچ گئی. بیوہ خواتین، اسپیشل پرسنز، یتیم اور غریب اور مستحق 550 درخواست گزاروں میں فنڈز تقسیم کیے جائیں گے. منشن آباد میں بار کونسل کے الیکشن کی گہما گہمی. امیدواروں نے ڈور ٹو ڈور کیمپین شروع کر دی. میاں خادم گروپ کی جانب سے میاں مختار امین ایڈوکیٹ صدارت کے امیدوار. ادھر بہاول نگر میں صدارت کی سیٹ کے لیے 3 امیدوار میدان میں آ گئے. نذیر خان، نجف محمود اور امتیاز حسین شامل. لودھرا میں نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس بیٹ 20 کا روڈ یوزر کے لیے خصوصی اشیاء کا سٹال. SP ندیم اشرف اور DSP موٹر وے سید رضوان شاہ نے سٹال کا افتتاح کیا. اشیاء سبسڈی پر فراہم کرنے کا مقصد روڈ سیفٹی اصولوں کی افادیت بارے آگاہ کرنا ہے. اور کوٹ ادوچک 151 ml کی 8 سالہ عریضہ ٹانگ کی ہڈی کے کینسر میں مبتلا. والدین نے بچی کے علاج کے لیے تمام جمع پونجی خرچ کر دی. 2 وقت کی روٹی کھانا محال ہے تو علاج کہاں سے کروائیں. غریب باپ نے بچی کی جان بچانے کے لیے مخیر حضرات سے مدد کی اپیل کی.